بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مظلوم بیٹی کی دردناک داستان۔ یہ صرف صوفیہ کی ہی کہانی نہیں، بلکہ آپ کو اس معاشرہ میں صوفیہ ایسی بے شمار مظلوم لڑکیاں اس سے ملتی جلتی المناک کہانیاں سناتی نظر آئیں گی۔ یہ بیچاریاں آئے دن قادیانیوں کے ہمرنگ زمیندام میں پھنس کر ان کی اذیت ناک مظالم کا نشانہ بن رہی ہے۔ دھوکہ وہی ایک ایسا کبیر جرم ہے جو دنیا کے تمام مذاہب میں ممنوع اور قابل نفری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دھوکہ باز کو ہر مذہب معاشرے میں ناپسندیدہ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں فتنہ قادیانیت دھوکہ وہی کا دوسرا نام ہے۔ قادیانیوں کا مقصد حیاتی اسلام کے نام پر بولے بالے لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کے ایمان کی شمع کو گل کرنا اور انہیں مرتد کر کے اپنے حلقہ میں شامل کرنا ہے۔ اس مذموم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قادیانی کئی ذرائع اختیار کرتے ہیں، جن میں سرپرست مسلمان لڑکیوں سے شادی کرنے کے بعد انہیں بلیک میل کر کے بعض بدقسمت لڑکیاں قادیانیوں کے اس سنہری جال میں پھنس کر ارتاد اختیار کر لیتی ہیں، جبکہ بعض خوش نصیب لڑکیاں ہر قسم کے لالچ اور تحریض و ترغیب کو ٹکرا کر اپنے متاع ایمان کو بچا لیتی ہیں، یہ جانتی ہوئی بھی کہ ان کے اس اقدام سے انہیں مستقبل میں بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صوفیہ ایسی ہی خوش نصیب مگر مظلوم مسلمان لڑکیوں میں سے ایک ہے۔ آئیے صوفیہ کی کہانی خود صوفیہ کی اپنے زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام صوفیہ عمر ہے۔ اس وقت میری عمر 27 سال ہے۔ میں اس وقت اپنے والدین کے ہمراہ گلشن راوی لاہور پاکستان میں مقیم ہوں۔ میں نے 2011 میں مقامی کالج سے BA کیا۔ یہاں میری چند لڑکیوں سے دوستی ہو گئی۔ ان میں سے ایک لڑکی میرا کے ساتھ چند ہی دنوں میں میری بے تکلفی ہو گئی اور آہستہ آہستہ یہ بے تکلفی گہری دوستی میں بدل گئی۔ اس نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ ٹیلی فون بھی باقاعدگی سے ہونے لگے۔ عید اور دیگر تہواروں پر طائف کا تبادلہ ہوتا اور اکٹھے کھانا کھایا جاتا۔ چند سالوں بعد عمیرہ نے اچانک اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم آپ کو اپنی بابی بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے جواباً اس سے کہا کہ میں اپنے والدین کی مرضی اور خواہش کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اس سلسلے میں آپ میرے والدین سے رابطہ کریں۔ چند دنوں بعد عمیرہ کے والدین ہمارے گھر آ گئے اور اپنے بیٹے عمران احمد کے لیے میرے والدین سے میرا رشتہ مانگا۔ میرے والدین نہایت شریف النفس اور سادہ مزاج ہے، بالخصوص دنیا داری کے معاملات سے تو وہ قطعاً نابلد ہیں۔ میرے والدین نے اس خاندان کے گزشتہ 1 سال کے معاملات اور رویوں کی پیش نظر ان پر اندھا دھند اعتماد کرتے ہوئے چان بین اور مشورہ کے بغیر ہاں کر دی۔ اس طرح 22 فروری 2013 کو میرا شادی عمران احمد سے ہو گئی۔ قیمتی جہیز کے علاوہ شادی اس دھوم دھام سے ہوئی کہ خود سسرال والوں کے رشتے دار حیران رہ گئے۔ شادی کے چند ماہ بعد جب میں امید سی تھی تو عمران مجھے اپنے رشتے داروں سے ملوانے کے لیے ربوہ موجود چناب نگر لے گئے، جہاں سسرالی خواتین نے مجھ سے کہیں ایک جارحانہ سوالات کیے۔ چونکہ میرا کوئی مطالعہ نہ تھا، اس لیے میں ان کے تلبیسی سوالات کے جوابات نہ دے سکی اور خاموش رہی۔ اس سے میری لا علمی سمجھے یا نالائکی میں پھر بھی ان کی چال نہ سمجھ سکی کہ یہ لوگ مجھے کس دلدل میں پھینکنا چاہتے ہیں۔ اس طرح میرے سسرال والے اکثر مجھے
کلب کارڈ کہتے اور کہکے لگاتے، میں نے کبھی غور نہ کیا کہ اس کے کیا معنی ہیں اور وہ مجھے کیوں ایسا کہتے ہیں۔ 2014 میں میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ سوائے عمران کے ان کے گھر کا کوئی فرد اس بچی کو دیکھنے کے لیے نہ آیا۔ 1.5 ماہ بعد میں اپنے سسرال آ گئی اور عمران کے گھر میں، جہاں میری ساس اور دیور بھی رہتے تھے، ہر جمعہ کو باقاعدگی سے قائدیانی ٹی وی چینل MTA بڑے اہتمام سے دیکھا جاتا۔ قادیانی جماعت کا خلیفہ مرزا مسرور تقریریں کرتا اور اپنے پیروکاروں کو مختلف ہدایات دیتا۔ اس وقت تک مجھے قادیانیوں کے عقائد و عزائم کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ بار تو میں ان کے ساتھ شامل نہ ہوتی، بلکہ اپنے کمرے میں علیحدہ نماز پڑھتی اور قرآن مجید کی تلاوت کرتی۔ میری اس حرکت کا میری ساس نے بہت برا منایا۔ اس کا رویہ مجھ سے بہت ظالمانہ اور وحشیانہ ہو گیا۔ بات بات پر ٹوکنا، کانوں میں بلا وجہ نقص نکالنا، عمران کے سامنے میری جھوٹی شکایت لگانا، میرے ماں باپ کو برا بھلا کہنا اور کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانے دینا، اس کا روزمرہ کا معمول بن گیا۔ ایک دفعہ میری بیٹی دودھ کے لیے بلک رہی تھی۔ میں فریج سے دودھ نکالنے گئی تو ساس نے میرا ہاتھ روک لیا اور کہا کہ دودھ کے لیے اپنے باپ سے پیسے لاؤ۔ میں نے عمران کو فون کرنے لگی تو فون چھین لیا اور کہا کہ باہر جا کر PCO سے فون کرو۔ رات دیر گئے، عمران واپس آیا تو میری ساس نے الٹا میرے خلاف فرضی اور من گھڑت جھوٹی شکایت کا انبار لگا دیا، جس پر عمران پیش میں آ گیا اور میری بات سنے بغیر مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اگلے دن صبح عمران اپنے کام پر چلا گیا۔ میں کچن میں سب گھر والوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اچانک میری ساس دبے قدموں کچن میں آئی اور پیچھے سے میرے کپڑوں کو آگ لگا دی، جس سے میں گھبرا گئی اور بڑی مشکل سے آگ بجھائی۔ میری گھبراہٹ اور پریشانی پر سب گھر والے شیطانی کہکے لگانے لگے۔ اس پر میں نے فوری طور پر عمران کو کام سے واپس بلایا اور سارا معاملہ اس کے سامنے رکھا۔ میری ساس نے جھوٹی قسمیں کھا کر کہا کہ ایسا کسی نے نہیں کیا، بلکہ یہ محض غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ اس دن کے بعد میں اس گھر میں خوف زدہ رہنے لگی۔ مجھے رات کو بھی نیند نہ آتی۔ محسوس ہوتا جیسے میری ساس مجھے سوتے میں قتل کر دے گی۔ اس خوف اور دباؤ کی وجہ سے میں بے خوابی کا شکار رہنے لگی۔ عمران کا کاروبار تسلی بخش نہ تھا۔ وہ اپنے کاروبار کے سلسلہ میں پریشان رہتا۔ ایک دن میں نے اس کے رویہ میں بہت تبدیلی دیکھی۔ وہ گھنٹوں میرے پاس بیٹھا رہا، شام کو باہر سیر کے لیے پارک میں لے گیا اور رات کا کھانا ایک ہوٹل میں کھلایا۔ دوسرے دن وہ میرے لیے ایک قیمتی سوٹ لے کر آیا۔ میں اس کے رویہ پر بہت حیران ہوئی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور جو بھی غلط فہمیاں تھی وہ سب دور ہو گئی ہیں۔ میں اس کی ان باتوں پر بہت خوش ہوئی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے نئی زندگی مل گئی۔ چند روز بعد عمران نے مجھے کہا کہ وہ کاروبار کے سلسلے میں بہت پریشان ہے، لہٰذا میں اس کی مدد کروں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں اس کی کیا مدد کر سکتی ہوں۔ اس نے فوراً کہا کہ تم اپنے باپ سے فوری طور پر 10 لاکھ روپے لے کر آؤ تاکہ میں کاروبار کر سکوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے والد مجھے اتنے زیادہ رقم نہ دے سکیں گے، کیونکہ ایک تو ان کے پاس اتنی رقم نہیں اور دوسرے ابھی میری 2 بہنیں اور ہیں جن کی شادی ہونا باقی ہے، لہٰذا اتنی رقم لانا میرے لیے ناممکن ہے۔ میری بات سن کر عمران غصے سے پاگل ہو گیا اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں امید سے ہوں، گھر میں بڑے پلاسٹک کے سخت پیپ کے ساتھ
زد وقوع کرنے لگا۔ میں کمزور اور نازک اندام لڑکی ہوں۔ اس وحشیانہ پٹائی سے میں بے ہوش ہو گئی۔ اتفاق سے رات کو میرے والد کا فون آیا تو انہوں نے میری کراتی آواز سے اندازہ لگایا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ فوری طور پر آئے اور میرے سسرال والوں کو کچھ کہے بغیر مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ گھر میں آ کر میں نے انہیں سارا ماجرا سنایا اور تخلیہ میں نے اپنے والدہ کو اپنے جسم پر زخموں کے تازہ نشانات دکھائے۔ میرے پورے جسم پر نیل پڑ چکی تھی اور جسم کا ہر حصہ شدید درد کر رہا تھا۔ ہمارے قریبی رشتہ داروں کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے ہمیں اسپتال سے تشدد کا سرٹیفکیٹ لا کر تانے جا کر مقدمہ درج کروانے کا مشورہ دیا، مگر میرے والد صاحب نے اس مشورے پر عمل نہ کیا اور معاملہ خدا پر چھوڑ دیا۔ 2 ماہ تک عمران اور ان کے گھر والوں نے مجھ سے مکمل قطع تعلق کیے رکھا۔ ایک دن صبح کے وقت انہوں نے مجھے فون کیا اور اپنے رویے پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے معذرت کی اور کہا کہ آئندہ ایسا واقعہ کبھی نہ ہوگا، تم فوراً گھر واپس آ جاؤ۔ شام کو عمران موٹر سائیکل پر مجھے لینے گھر آ گیا۔ میرے والدین کی وسیع الظرفی اور کشادہ دلی دیکھے کہ انہوں نے میرا مستقبل بچانے کے لیے عمران سے کوئی شکایت کی اور نہ شکوہ، بلکہ اس سے بڑا پرتکلف کھانا کھلایا اور کہا کہ یہ تمہاری امانت ہے، تم اس سے لے جا سکتے ہو۔ میں دوبارہ اپنے سسرال آ گئی۔ چند ہفتے عمران کا رویہ میرے ساتھ ہمدردانہ رہا، پھر رفتہ رفتہ ان کے رویہ میں حسب معمول تبدیلی آ گئی اور ایک دن غصے سے کہنے لگے کہ اگر تم اپنے والد سے 10 لاکھ روپے نہ لائی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں یہ سن کر لرز گئی، میرا دل ڈوب کر گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کچھ دیر بعد ہوش آئی تو دیر تک سمجھ نہ پائی کہ کیا کروں۔ طلاق کی دھمکی کے الفاظ کانوں میں مسلسل گونج رہے تھے۔ اسی دوران عمران نے ہمارے گھر پر قبضہ کرنے کے لیے ایک چال چلی کہ اپنا نیا شناختی کارڈ بنوایا اور ہمارے علم میں لائے بغیر اپنا مستقل پتہ میرے والدین کے گھر کا دے دیا۔ میرے والد صاحب کو عمران کی یہ حرکت بہت بری لگی، لیکن وہ مسرت کے تحت خاموش رہے۔ چند دنوں بعد عمران نے مجھے کہا کہ میرا تعلق قادیانی جماعت سے ہے اور اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں قادیانیت اختیار کرنا پڑے گی۔ یہ سن کر ایک دفعہ پھر میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے حواس پر قابو پایا اور فیصلہ کیا کہ اب میں عمران کے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ اس نے مجھے دھوکہ دے کر میرے ساتھ شادی کی۔ قادیانی مذہب جھوٹا ہے۔ میں نے عمران سے کہا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور اب میری مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہو۔ میں کسی قیمت پر اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گی۔ میری اس جرأت پر عمران نے مجھے گندی گالیاں دینا شروع کر دی اور تھپڑوں اور بوسوں سے مجھ پر تشدد شروع کر دیا۔ میں روتی اور چلاتی رہی، مگر وہاں موجود کوئی شخص میری مدد کو نہ آیا۔ اس نے مار مار کر مجھے آدھا موا کر دیا۔ کچھ دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے والد کو فون کیا اور کہا کہ مجھے فوری طور پر یہاں سے لے جائیں ورنہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ میرے والد فوراً آ گئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اب حالات اس رخ پر تھے کہ کسی مسالت کی گنجائش نہ تھی۔ یہ ایمان و کفر کا معاملہ تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو ساری
روداد سنائی اور کہا کہ ایک مشرقی کے لڑکے ہونے کے ناطے میں اپنے خاوند کی ہر جائز و ناجائز بات اور زیادتی برداشت کر سکتی ہوں، مگر اپنی قیمتی ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ اب میں عمران کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لہٰذا میں اس سے خلا لینا چاہتی ہوں۔ میرے والد نبوت کے حوالے سے بڑا حساس ہے، انہوں نے میرے اس فیصلے کی تائید کی۔ میں نے 8 ستمبر 2014 کو عدالت میں خلع کے لیے درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے 23 نومبر 2014 کو خلع کی ڈگری میرے حق میں جاری کر کے مجھے عمران کے چنگل سے آزاد کر دیا۔ آج کل میں اپنے والدین کے گھر ایک متعلقہ کی حیثیت سے رہ رہی ہوں۔ عدالت نے خلع کا فیصلہ ہونے کے باوجود عمران آئے روز گھر فون کر کے دھمکیاں دیتا ہے۔ فون کی گھنٹی بجتی ہے تو سب گھر والے سہم جاتے ہیں۔ ہم گھر سے باہر سودا سلپ لاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ میں گھر میں مقید ہو کر رہ گئی ہوں۔ خوف اور پریشانی کی وجہ سے ہماری زندگی اجرین ہو کر رہ گئی ہے۔ میرے والد صاحب اعصابی طور پر بے حد کمزور ہو گئے ہیں۔ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، میرا مستقبل تباہ ہو گیا ہے۔ میں نفسیاتی مریضہ بنتی جا رہی ہوں۔ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو شاید میں یہ قدم اٹھا چکی ہوتی۔ خدا را ہماری مدد کیجیے، ورنہ میں روز قیامت پیارے آقا و مولا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہر صاحب اختیار مسلمان کی شکایت کروں گی کہ انہوں نے مجھے ایک قادیانی کے ظلم و ستم سے بچانے کی کوئی کوشش نہ کی۔ قارئین محترم، یہ تھی صوفیہ کی اذیت ناک اور درد بھری کہانی، جس کا ایک ایک لفظ حکمرانوں کی روشن خیالی اور مسلمانوں کی بے حسی پر ہتھوڑے برسا کر ان کی غیرت و حمیت کو جگا رہی ہے۔ اور یہی نہیں، آئے دن اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ قادیانی مسلمان بن کر مسلمانوں کی بچیوں سے شادی کرتے ہیں، اور کچھ عرصہ بعد جب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ کہیں نہیں جا سکتی تو فوراً شرط رکھتے ہیں کہ یا تو قادیانیت قبول کرو یا طلاق لے لو۔ اکثر والدین جو قادیانی مسئلہ کی نزاکت کو نہیں سمجھتے، وہ تو طلاق کا نام سن کر ہی ڈر جاتے ہیں اور بیٹی کو خود کہتے ہیں کہ قادیانیت قبول کر لو مگر طلاق والا معاملہ نہ ہونے پائے۔ اور کئی دفعہ کو مسلمان بچیاں اپنے والدین کی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے خاموشی سے قادیانی کی ہر شرط کو مان لیتی ہیں اور بات کو کھلنے ہی نہیں دیتی۔ مگر جو مسلمان قادیانی فتنہ کو سمجھتے تھے، انہوں نے قادیانیوں سے نجات حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان میں سے ہر ایک نے کس طرح اس چنگل سے آزادی حاصل کی، ہر ایک کی اپنی جگہ ایک دردناک داستان ہے۔ مسلمانوں، اس فتنہ قادیانیت کے طریقہ واردات اب بدل چکے ہیں، ہمیں بھی ہوشیار ہونا ہوگا۔ دکھ ہوتا ہے یہ جان کر کہ مسلمان بچے بچیاں PhD تو کر لیتے ہیں مگر قادیانیت سے بالکل ناواقف۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی بھی اس موضوع کو اتنا اہم نہیں سمجھا کہ خود بھی اس کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ بس آج ہی یہ فیصلہ کریں کہ جو ہوا سو ہوا، آج سے ہم اس معاملے کو بخوبی سمجھیں گے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔